اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ 7واں پارہ ہے جسے آج آپ نے تراویح کے اندر سماعت فرمایا۔ قرآن اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے، یہ رلاتا بھی ہے اور ماننے والے کو جواں مرد بھی بناتا ہے۔ جو بھی اسے سمجھتے ہیں، معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں، ان کے دلوں پہ یہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ اور کفار قرآن کو سننے سے روکتے تھے کہ یہ کتاب ہرگز نہ سنی جائے۔ جب وہ آتے تھے تو اپنے کانوں میں روئی رکھ لیا کرتے تھے، یا ایسا شور اور ہنگامہ کرتے تھے کہ آواز سنائی نہ دے قرآن کی، ایسا کرتے تھے، کیونکہ قرآن اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ کوئی بھی سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تو یہی ہے اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ۔ یہاں اہل کتاب کا قصہ بتایا جا رہا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ بھی جب قرآن کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو سیلاب رواں ہو جاتا ہے، سیلاب کی طرح آنسو رواں ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم اس پر ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام، ہم گواہی دیتے ہیں اس پہ، ہمارا نام اس پر لکھ دو۔ تو ایسا ہی ہے، یہ سب پر اثر کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ حبشہ میں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب نے قرآن شریف کی تلاوت کی تو بادشاہ کے ساتھ اس کے وزراء بھی تھے، علماء بھی تھے، سب رونے لگے۔ سب سے زیادہ بادشاہ رویا اس قرآن کو سن کر۔ یہ سب غیر مسلم تھے، لیکن ان کے دل و دماغ پر بھی قرآن اتنا اثر انداز ہوا، اور پھر مسلمانوں کا کیا پوچھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل بھی آپ نے سنا کہ آگے سننے کی تاب نہیں تھی، آپ نے روک دیا۔ ابن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اصحاب صفہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے، وہ اس چبوترے میں جو لوگ باہر سے آتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، ان کا قیام رہتا تھا، سمجھ لیجیے ان کا ہاسٹل تھا۔ وہاں ان کی تعلیم ہوتی تھی، وہاں ان کی تربیت ہوتی تھی، وہاں ان کا سب کچھ تھا، میس بھی تھا ان کا۔ تو اس میں تو اللہ کے رسول بالکل قریب ہے، جو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں وہ کہاں ہے، تو بالکل قریب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سے قریب ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے آواز سنی رونے کی، اصحاب صفہ رو رہے تھے زور سے، تو آپ باہر نکلے تو تلاوت کرتے ہوئے رو رہے تھے، ان کو سن کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کو اختیار نہیں رہتا تھا اور وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ایسی تاثیر ہے اس قرآن کے اندر، بے شمار صحابہ کے نام ہیں۔ سورہ نجم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، مجلس میں زیادہ تعداد کفار اور مشرکین کی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے بیٹھ گئے تھے قرآن شریف کی تلاوت کے موقع پر۔ جب آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی تو اس سورت کے اخیر میں سجدہ تلاوت، آپ نے اس سورت کو ختم کر کے جب سجدہ کیا تو سب لوگ سجدے میں چلے گئے، کفار و مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے سوائے ایک بدبخت کے، سب نے سجدہ کیا۔ تو ایسا اثر رکھتا ہے یہ اپنے۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سمعوا، یہ اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ بھی جب قرآن شریف کو سنتے ہیں خالی الذہن ہو کر، بغیر کسی تعصب کے، تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ سورہ مائدہ کے بارے میں کل آپ نے بہت ساری باتیں سن لی، پھر بھی کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں، ابھی مائدہ ختم نہیں ہوئی ہے، آج 2 رکعتوں میں یہ پڑھی گئی، شروع کی 2 رکعتوں میں۔
ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفار کو تم دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ، ایسا مت سمجھو کہ یہود و نصارہ آپس میں دشمن ہیں، ایسا نہیں ہے، تمہاری دشمنی میں وہ دونوں دوست بن جائیں۔ یہ سب باتیں کتنی صحیح ہیں، دیکھیے قرآن کی ہر بات قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک بات یہ بھی فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ لوگ تم سے جلتے ہیں، تم سے حسد کرتے ہیں، جب تمہاری اذان سنتے ہیں، تمہاری نماز دیکھتے ہیں تو یہ جل جاتے ہیں۔ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ آپ دیکھ لیجئے آج ان لوگوں کو مسجد کے مینار ان کی آنکھوں میں چبھتے ہیں، پوری دنیا میں مسجد کے مینار آنکھوں میں چبھتے ہیں، وہ ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں مینار نہ ہو، یہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ مینار کا معنی عربی زبان میں لائٹ ہاؤس، روشنی کا گھر، مینار کا معنی روشنی کا گھر ہے، تو یہ روشنی کا گھر ہے، اور روشنی بھی کیسی؟ یہ روشنی نہیں ہے بلکہ ایمان کی روشنی ہے، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتانے والی روشنی کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور انسان کا راستہ کون سا ہے، اور انسان کی منزل کون سی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ روشنی کا مینار ہے، مینار کا معنی روشنی کا، یہ روشنی کا گھر ہے۔ تو آج مینار ان کی آنکھوں میں چبھتے ہیں، اور اذان کی آواز ان کے کانوں میں زہر گھولتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں خود بھی سوچ رہے ہیں لوگ کہ کس طرح ان اذانوں کو ختم کیا جائے، ان کی آواز کو کس طرح بند کیا جائے، ایسے سوچتے ہیں۔ کبھی اسپیکر پہ پابندی کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے اندر جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ فرمایا عربوں میں بات بات پر قسم کھانے کی عادت تھی، اور آج بھی ہے۔ معمولی بات پہ بھی وہ باللہ تاللہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، واللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مسئلہ بتایا اس صورت کے اندر کہ اس قسم کی جو قسمیں ہیں جس کے اندر تم دل سے نہیں کھاتے، تمہاری زبان پہ رہتا ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر تم دل سے کوئی قسم کھاتے ہو تو اس پر پکڑ ہے، اس کی تم کو پابندی کرنا چاہیے۔ اور اگر تم نے کسی ایسی بات پہ قسم کھا لی ہے کہ تم اس سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ بتایا اس صورت کے اندر۔ یعنی آدمی ایسی قسم کھا لیتا ہے، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ کے گھر نہیں آؤں گا، میں آپ کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گا، ایسی قسم کھا لیتا ہے آدمی، کبھی جوش میں، کبھی غصے میں، کبھی کسی وقت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی قسم سے آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے تو اسے قسم سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، 10 آدمی کے کپڑے کا انتظام کرو، اور اگر اس کی حیثیت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھو، تم اس قسم سے باہر آ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد شراب کی حرمت سورہ مائدہ ہی میں۔ شراب عرب میں سب لوگ پیتے تھے، اچھے اچھے لوگ شراب پیتے تھے، ان کی زندگی شراب ہی سے بسر ہوتی تھی۔ ان کے گھروں میں شراب کے مٹکے ان کے گھر کے صحنوں میں دفن رہتے تھے، ترکے میں وہ مال و دولت چھوڑے نہ چھوڑے لیکن شراب چھوڑ کر مرتے تھے۔ ایسے شراب کے عادی اور شراب کے رسیہ تھے۔ اسلام آیا تو اسلام شراب کو چھڑانا چاہتا تھا، ہر بری چیز اور بری عادت کو اسلام نے چھڑایا، تو شراب کو بھی وہ چھڑانا چاہتا تھا، لیکن اندازہ تھا کہ شراب کو فوراً چھڑایا نہیں جا سکتا، اس لیے مرحلے مرحلے میں کیا گیا۔ پہلے یہ بات کہی گئی کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے کا۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ نماز کے لیے جب تم آتے ہو تو شراب پی کر نہ آیا کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صاف بات کہہ دی کہ شراب کے اندر کیا کیا نقصان ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے تعلقات میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پوچھا۔ اتنے سارے، یعنی اسلام کو آئے ہوئے سمجھ لیجئے 15 سال سے زیادہ ہو گئے، اس وقت تک مسلمان شراب پیتے تھے، کیونکہ ایسے وہ عادی تھے اور اس کے رسیہ تھے کہ اگر ان کو شراب چھوڑنے کا حکم دیا جاتا تو وہ اسلام چھوڑ دیتے، شراب نہیں چھوڑتے۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ اسلام نے کام کیا، اور اسلام کے سارے احکام ایسی ہی حکمت کے ساتھ ہیں۔ جوش اور جذبات نہیں ہیں اسلام کی تعلیمات میں، اسلام ہر بات کو حکمت کے ساتھ پیش کرتا ہے اور دماغ میں اتارتا ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھ لے۔ تو 15-16 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ شراب کا یہ نقصان ہے، شراب کا یہ نقصان ہے، اس کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہو، نماز وقت پر نہیں ادا کر سکتے، تمہاری دشمنیاں بڑھتی ہیں، تمہارے تعلقات میں فرق آتا ہے، کیا تم ایسی بری چیز کو چھوڑ نہیں سکتے؟
اللہ تعالیٰ نے پوچھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو انہوں نے کہا انتہینا یا رب، کہا پروردگار ہم باز آتے ہیں، اس کے بعد ہم شراب کو منہ نہیں لگائیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس کا اعلان جب کیا گیا، شراب حرام ہو گئی مدینے کی گلیوں میں، تو لوگ عادت کے مطابق اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ جس کے کان میں یہ آواز پڑی، شراب کے گھڑے ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے، مٹکے رکھے ہوئے تھے، سب اڈیل دیے انہوں نے، اور جو ہاتھ میں جام تھا اس کو پھینک دیا، منہ میں تھا تو کلی کر دیا، پیٹ میں جو شراب چلی گئی تھی قے کر دی اسے۔ یہ صحابہ کی خصوصیت۔ آدمی کے دل میں، ہمارے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوتی کہ ہم بھی اس دور میں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تو کیا بڑی بات تھی، اس قسم کا خیال آتا ہے۔ لیکن سوچ لیجئے اس قسم کی اطاعت کی ضرورت ہے وہاں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی بات نکلتی تو اسی منٹ اس پر عمل کرنا، یہ چیز بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں شراب کے بارے میں مسئلے چلتے ہیں مدرسوں کے اندر، کون سی شراب حرام ہے، کس کی شراب حرام ہے، کتنا پینا حرام ہے، ایسی باتیں چلتی ہیں۔ صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا، ان کے کان میں یہ آواز آئی شراب حرام ہو گئی، تو پھر انہوں نے کوئی سوال کیے بغیر کب سے ہے اور کون سی شراب ہے، ساری شراب ختم کر دی۔ روایت میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اس روز شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی تھی۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سنتے ہیں، کل بھی آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک ڈسپلن اور نظم کے لیے تم کو سزا سے ڈراتے ہیں، اگر تم اس کی پابندی کر لو گے تو ہم تمہیں کیوں سزا دیں گے۔ تو آدمی یہ بات سنتا ہے تو نڈر ہو جائے گا، بے خوف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتیں بتا دی، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، سن لو اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور سب سے بڑا مہربان ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، تو اسے سمجھ کر آدمی کو چلنا چاہیے، خصوصاً مسلمان کو، کہ اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ کو غصہ دلانے والی ایسی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینے اور سزا دینے لگے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت کے اخیر میں کل جو میں نے بتایا وہ مائدہ کا ذکر ہے، آسمان سے دسترخوان۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتاریے، تب ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے اور آپ پر پوری طرح ہم ایمان لائیں گے۔ تو دسترخوان کا ذکر ہے، وہ دسترخوان ان پر اترتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور سوال کرے گا قیامت کے روز کہ تمہاری امت اتنا بگڑ گئی تھی، تم کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا، تمہاری ماں کو بھی خدا بنا لیا، کیا تم نے اسی کوئی تعلیم انہیں دی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام معذرت فرمائیں گے، بہت ہی اس کے ساتھ دکھ کے ساتھ کہیں گے اے اللہ، میں جب تک تھا صرف تیری ہی عبادت کا حکم دیتا تھا، اور میں نے ان کو بتایا کہ وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تو نے مجھے بلا لیا تو پھر اس کے بعد تو جانتا ہے وہ انہوں نے کیا کیا، وہ کیسے بگڑ گئے، وہ کیسے بھٹک گئے، وہ میں نہیں جانتا۔ یہ سب معذرت کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، پروردگار ٹھیک ہے یہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو کس کو عذاب دیتا ہے؟ اپنے ہی بندوں کو عذاب دیتا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو تیرا کام ہی معاف کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں جو شرک کے اندر مبتلا تھی یہ جملے کہے، تو آپ صرف عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مت سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رات کی نماز تھی، وہ تہجد کی نماز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پوری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے، اسی آیت کو دہراتے ہوئے اور روتے ہوئے آپ نے صبح کر دی، صبح کا وقت ہو گیا، اسی آیت کو ان تعذبہم۔ کتنا رحم تھا دیکھیے آپ کو اپنی امت پر، اپنی امت کا خیال کس قدر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو کہا جاتا ہے شفیع للمذنبین، گنہگاروں کی شفاعت کریں گے آپ، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں یہ ایک دعا ایسی ہوتی ہے
جو یقیناً قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، ایک ہی دعا۔ بقیہ جو سینکڑوں دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرمائے گا ورنہ قبول نہیں فرمائے گا، ایسا۔ تو ہر نبی نے وہ قبول ہونے کی دعا جو تھی وہ استعمال کی اپنی قوم کے عذاب کے لیے یا دوسرے کسی کام کے لیے، تیسرے کام کے لیے، لیکن میں نے اس دعا کو جو گارنٹی قبول ہوتی ہے میں اسے استعمال نہیں کیا اس دنیا میں اس دعا کو اٹھا کر رکھا ہوں، ذخیرہ بنا کر رکھا ہوں، ادخرتها لشفاعت امتی، میری امت کی شفاعت کرنے کے لیے میں اس دعا کو محفوظ رکھا ہوں، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مگر یہاں ایک بات اتنی یاد رکھ لیجئے، آپ نے یہ بھی فرمایا یہ دعا سب کو پہنچے گی، لیکن جو شرک کرتا ہے، جو شرک کے اندر مبتلا ہے، اسے اس دعا میں کوئی حصہ نہیں اور اس دعا کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ فرمایا آپ نے۔ ان مضامین پر سورہ مائدہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو سورت پڑھی گئی اس سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ انعام کا معنی گھر میں جن جانوروں کو پالتے ہیں، جیسے یہاں ہمارے پاس گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس طرح ان کے پاس اونٹ تھا، گائے تھی، بکری تھی، ان جانوروں کو۔ اور جانوروں کے بارے میں ان کے عقیدے مختلف تھے اور ایسے ایسے عقیدے تھے، ابھی پڑھا نہیں گیا وہ حصہ کیونکہ یہ سورت سوا پارے پر مشتمل ہے، پونا پارا آج پڑھا گیا اور بقیہ آدھا پارا انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ تو ان کا عقیدہ جو تھا اور وہ جانوروں کے بارے میں جو سبق دیتے تھے، جو تعلیم دیتے تھے، جو عمل کرتے تھے، ان کا ذکر کل آئے گا۔ آج کے مضامین میں آپ یہ بات سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سچے انسان تھے، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، جن کا آپ پر ایمان نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے کسی نے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ لیکن جب آپ نے اللہ ایک ہے کہا اور حساب کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا اور ایسی سب باتیں بتائیں تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا، بہت بڑا جھوٹا کہا، ساحر کذاب کہا، بہت بڑا جھوٹا ہے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورت کے اندر قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، آپ کو جو نام دیتے ہیں، الزام دیتے ہیں، اس سے آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، لیکن ہم آپ کی تسلی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں کو غلط بتاتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کا حکم انہیں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیم انہیں سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ان کو سناتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، یا یہ اللہ کے وعدوں کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر تسلی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا جب تک ان کو موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن جب حد سے بڑھ گیا اور وہ مہلت ختم ہو گئی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عبرتناک عذاب بھیجا کہ پھر ان کی خالی داستانیں باقی رہ گئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب پارہ جب ختم ہوتا ہے، سورت تو نہیں ختم ہوتی، پارہ جب ختم ہوتا ہے تو دو باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بات موت کے بارے میں بتایا، ہر انسان کو موت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ لوگ موت کو بھول کر زندگی میں بڑا اکڑتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ موت جن کو یاد ہے وہ کبھی زندگی میں اکڑیں گے نہیں اور وہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ موت جب آتی ہے تو وہ بڑی بھیانک ہوتی ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچ کر بتایا اس میں اور دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، تم دیکھو گے ایسے ظالموں کو، بڑے بڑے ظالموں کی ایک فہرست ہے، تفصیل ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انسانیت موت کے دروازے پر یہ کتاب ہے جس میں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور دنیا میں اپنی مرضی سے حکومت کی اور اپنا حکم چلایا دنیا پر، مرتے وقت ان پر کیا گزری اور کتنے لاچار اور بیچارے بن کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ تمام واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ظالم جو دنیا میں اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب موت آتی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے، وہ کتنے لاچار ہوتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ جب موت کے منہ میں جانے والے ہوں گے اور فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ لمبے کریں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ لمبے کریں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ کہیں گے، تمہاری جان نکال کر دو کہیں گے۔ تو جن لوگوں کا ایمان ہے موت پر، جن لوگوں کا ایمان ہے قیامت پر، جن لوگوں کا ایمان ہے حساب کتاب پر، وہ اپنی جان نکال کر دے دیں گے۔
لیکن جن کا ایمان نہیں ہے وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ فرشتے ایسا سخت معاملہ کریں گے، دوسری آیتوں میں بتایا ان کی پٹائی کریں گے، ان کے چہروں پہ تھپڑ ماریں گے اور ان کی پیٹھ میں گھونسے لگائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے منہ پر تھپڑ اور ان کی پیٹھ میں تماچے لگائیں گے اور بڑی مشکل سے ان کی جان نکالی جائے گی، کیونکہ وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ دوسری دنیا اور دوسری دنیا کے بعد، اس دنیا کے بعد جو ہونے والا ہے اس پر ان کا ایمان نہیں ہوگا، اس لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اور جن لوگوں کا ایمان ہے کہ دنیا وقتی ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی وہی ہے، تو وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ جیسے انتظار میں رہے ہوں وہ اپنی جان نکال کر ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف عبادت گاہیں ہیں، سب کی عبادت گاہ الگ الگ ہے، یہود کی الگ ہے، عیسائی کی الگ ہے، ہندو کی الگ ہے، دوسروں کی سب کی الگ ہے، اور ان کا معبود بھی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے معبودوں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو غلط مت کہو، برا مت کہو۔ اگر تم کہو گے تو وہ لوگ تمہارے معبود کو اور تمہاری عبادت گاہوں کو غلط کہیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ان کے معبودان باطلہ کو تم غلط کہو گے تو وہ جاہل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو غلط کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو غلط بتائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ کہ آپ اس طریقے سے اسلام کو پیش کریں دنیا کے سامنے کہ لوگوں کو غلط بتائیں، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو غلط بتائیں اور اسلام کو غلط بتائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اور علم کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ صرف تم غلط ہو، تمہارے معبود غلط ہیں، تمہاری عبادت گاہیں غلط ہیں، ایسا مت کہو۔ جواب میں وہ بھی یہی کہیں گے، اور آج یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہماری مسجد کو توڑتا ہے تو ہم ان کی عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں، کوئی ہمارے قرآن کو جلاتا ہے تو ہم ان کی مقدس کتابوں کو جلا کر یہ سمجھتے ہیں حساب برابر ہو گیا، سمجھتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا، سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہماری کم سمجھی ہے اور نادانی ہے۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا گھر نہیں ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے، بنانے والے انسان ہیں لیکن کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ تو مسجد کا بدلہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں لے سکتے، قرآن کا بدلہ کسی کی بھی مذہبی کتاب کو جلا کر پھاڑ کر اسے پیروں سے رون کر آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ ان باتوں کو نکال دینا چاہیے۔ مسلمان کے اندر ہوش ہونا چاہیے، جوش نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ علم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، دانش کے ذریعے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں دنیا کا، آپ اس کے جوش کے ذریعے، جذبات کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی حکیمانہ بات ہے۔ خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں آج یہی ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے مسجد کو کچھ نقصان پہنچایا تو ہم ان کے مندر کو نقصان پہنچاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ یہ غلط ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حکیمانہ تعلیم بھی اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد جب سورت ختم ہوگی تو اس کا نام انعام کیوں رکھا گیا اور جانوروں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، کیسا تھا، یہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ایسے تماشے ہمارے ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جانوروں کو بتوں کے نام پر، ان کے نام پر چھوڑ کر ان کے لیے مسائل اور احکام بتاتے تھے۔ یہ سب انشاءاللہ آپ کل سنیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی ہم سے ہوتی ہے چھوٹی یا بڑی، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری ذلتوں کو ختم کرے اور ہمارے لیے عزت کی زندگی اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.